بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے ساتھ نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹے کا واقعہ شیئر کروں گی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نے سچے دل سے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنی کفریہ حرکتوں کو چھپائے رکھتا تھا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر طوفان نازل کیا گیا تو اس طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے نے اپنی کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو ان کے بیٹے کنعان نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں میں چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا، آج اللہ کی عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے صرف وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار پانی کی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی میں غرق ہو گیا۔ مگر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا۔ مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ پاک نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ اس کنارے پر کھڑا تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کی عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ بیٹے کو اس طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح، تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسے کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہ فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرا گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہے۔ تو مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاکار ہو جاؤں۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم سب کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے یہاں کسی کے منصب، کسی کے عہدے اور کسی کی رشتہ داری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو صرف معاملہ ایمان اور اعمال پر ہے۔
اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی پیغمبروں کے قصے، کہانیاں، واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور ان سب ویڈیوز کو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے، صدقۃ الجاریہ سمجھ کر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔